اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ آیات آپ کے سامنے کل بھی پڑھی گئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج بھی کچھ تھوڑی سی باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورے قرآن کے اندر 26 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورے قرآن کے اندر 26 مقامات پر ذکر آیا ہے، جن میں سے 24 مقامات پر تو سورہ یوسف کے اندر آیا ہے ان کا نام، اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ پر 2 جگہوں پر نام آیا ہے۔ ایک تو یہ خصوصیت ہے۔ دوسری بات ایک اور عرض کرنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان واقعات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات میں دونوں میں بہت زیادہ یکسانیت ہے، یعنی دونوں میں زیادہ یکسانیت پائی جاتی ہے، دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کودنے کے بہانے سے لے کر کے گئے اور جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں کئی دنوں تک حضرت یوسف علیہ السلام پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک قافلہ، تجارتی قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول ڈال کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ پھر ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ان تجارتی قافلے والوں کے ہاتھوں میں چند درہم میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکے۔ اس کے بعد مصر کے جو عزیز مصر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اپنے گھر میں ان کی پرورش کی۔ پھر زلیخا کا واقعہ آپ کو بہت تفصیل سے معلوم ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی اس کی تفصیلات ابھی بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، کہ یوسف کے اوپر فدا ہو گئی اور اس نے جو ہے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ آگے نبی بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کو محفوظ رکھا۔ زلیخا نے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ 7 سالوں تک یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر رہے۔ وہاں 2 آدمیوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک آدمی نے آ کر کے عزیز مصر سے اس کا تذکرہ کیا، تو یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے مصر کے بادشاہ نے اپنا عزیز بنا لیا، اور وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا، اور آگے چل کر کے خود یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے بھائی سب بھائی آئے، اور آ کر کے سب نے معذرت خواہی کی، اپنی غلطیوں کا اقرار کیا، اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کسی بھائی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ سب بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے کیسا عروج و زوال کا جو ذکر آتا رہتا، سنتے رہتے آپ کہ عروج و زوال، ان کو پہلے زوال تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا۔ پہلے کیا تھے؟ یوسف علیہ السلام کنعان میں ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، لیکن بھائیوں کی سازشوں سے، بھائیوں کے فریب کاریوں سے اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچایا۔ پھر وہاں ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا، نبوت بھی ملی اور سلطنت بھی ان کو عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسی قسم کے حالات و واقعات پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے جینا دوبھر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر کر دیا، پریشان کیا، اذیتیں پہنچائی، گالیاں دی، ایذائیں پہنچائیں، جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا
مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا تو قید کرنے یا جلا وطن کرنے، تین چیزوں میں سے ایک چیز پر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قید خانے میں ڈال دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر تمام کفار مکہ متفق ہوئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، چنانچہ رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں مکہ سے روانہ ہوئے۔ 3 دن آپ غار ثور میں مقیم رہے، اس کے بعد پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ 8 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو مجتمع کرتے رہے۔ مدینے میں آپ اپنی فوجی طاقت کو بڑھاتے رہے، لشکر کو تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کے 8ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر جرار تیار کیا، 10,000 کا لشکر جرار تیار کیا، اور اس لشکر جرار کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ جب مکہ کو فتح کیا تو تمام مجرمان مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، غلاظتیں ڈالی تھی، گندگیاں ڈالی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جینا دوبھر کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کی دھمکی دی گئی، قتل کی سازش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار مکہ جو مجرمین کی حیثیت سے صحن کعبہ میں کھڑے تھے، تمام مکہ کے کافروں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم لوگ سب آزاد ہو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تمہاری کوئی گرفت نہیں۔ دیکھیے جو کام یوسف علیہ السلام نے کیا وہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے برادران کو معاف کر دیا، عفو درگزر کا معاملہ کیا، اور وہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی کنعان سے مصر تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زوال سے عروج عطا کیا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا، فوجی طاقت عطا فرمائی، اور مکہ کا آپ نے فوجی طاقت کے ذریعے سے فتح کیا اور تمام مجرمین کو بخش دیا، اور کسی کے ساتھ قصاص کا معاملہ نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے اوپر کوئی دار و گیر نہیں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تمہاری کوئی پرسش نہیں، سب کے سب تم لوگ آزاد ہو۔ تو جو واقعات یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اسی قسم کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے۔ اسی مناسبت سے بھی اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ معاملہ کیا اور آپ کی قوم نے بھی یہ معاملہ کیا، لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام نے بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا، سلطنت عطا کی، نبوت عطا کی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی مکہ کے کفار نے یہی کیا اور آپ کو بھی ہم یہی عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے میں بہت ساری صورتوں کے آغاز میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں جس کو مفسرین کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات یعنی مقطعاتن کے معنی کیا تھے؟ ٹکڑے کے، یعنی اس قسم کے حروف کو الگ الگ ٹکڑوں میں پڑھا جاتا، ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ الگ الگ الفاظ میں، جیسا کہ بچوں کو ہم قاعدہ بغدادی پڑھاتے ہیں تو اس کو پڑھاتے ہیں الف با تا، اسی طریقے سے حروف مقطعات کو بھی ٹکڑوں میں پڑھا جاتا، اس کو ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا، ملا کر کے پڑھنا غلط ہے۔ الف لام را اس طریقے سے الگ الگ حروف کو کر کے پڑھا جاتا۔ اس کے معنی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم کو آپ کو معلوم نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کے معنی بتائے، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے معنی کو امت کے سامنے بیان مت کیجئے۔ دیکھیے یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ حاکم و مالک ہیں، خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کے اوپر مسلمان آمنا و صدقنا کہتا، یعنی ہم ایمان لائے، اس کی تصدیق ہم نے کی ہے۔ اس کے بارے میں لب کشائی کرنا جائز نہیں۔ اس کے معنی کیوں معلوم نہیں ہے، اس کے معنی نہیں معلوم ہے تو کیا فائدہ اس کے نازل کرنے سے؟ تو دیکھیے اس کے اندر بھی مسلمانوں کا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کون آدمی اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے، کون آدمی اس کے معنی کے پیچھے لگتا ہے، اس کی تحقیقات کرتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، اور کون آدمی اس کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہے، مسلمان تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے حکموں پر، اس کی باتوں پر، اس کے کلام پر ایمان لاتا۔ اسی طریقے سے ان الفاظ کے معنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کی آزمائش ہے کہ کون مسلمان چوں چرا کیے بغیر ان باتوں کو مان لیتا ہے، اور کون آدمی اس کی تحقیقات کے اندر لگتا ہے۔ تو اس کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتائے، لیکن امت کو بتانے سے منع کر دیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک بھید ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک بھید ہے، ایک راز ہے جس کو نہیں کھولا گیا ہے۔ نہیں کھولا گیا تو ہم کو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے لگنے کی اور اس کی تحقیق کرنے کی، اس کی جستجو میں، اس کی طلب میں لگنے کی؟ جب اللہ نے جب اس کے معنی کو نہیں بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا، یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ہے، راز ہے، تو ہم کو بھی اس کی جستجو میں پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا بس اس کو مان لینا چاہیے۔ اس کی تحقیقات کے اندر، جیسا کہ آج کل کے سائنسی لوگ، فلسفیانہ انداز کے جو لوگ رہتے ہیں، ہر چیز کی علت نکالتے، ہر چیز کی تحقیق کرتے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں کیا گیا، 5 وقت کی نماز کیوں فرض کی گئی، 5 وقت کی نماز میں 3 وقت قرات زور سے کیوں کی جاتی ہے، 2 وقت کی قرات آہستہ کیوں کی جاتی ہے، کیسے فجر کی نماز میں 2 رکعت کیوں ہے، ظہر کی نماز میں 4 رکعت کیوں ہے، عصر کی نماز میں 4 رکعت کیوں ہے، مغرب کی نماز میں 3 کیوں ہے، عشاء کی نماز میں 4 کیوں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بھی لگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس قسم کی بات کرتے رہتے ہیں کہ زور سے قرات ظہر عصر میں کیوں نہیں ہے، مغرب عشاء فجر میں زور سے قرات کیوں کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہ اسلام کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ نے جو کہہ دیا اس کو مان لینا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں کو ہم حرام مانیں گے، یہی ایمان اور اسلام ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان چیزوں کو ہم حلال ہی کہیں گے، حرام نہیں کہہ سکتے۔